سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے صحبت اس کا ذکر۔ پہلے عقیدے کا ذکر ہے، عقیدے کے بعد عمل کا ذکر ہے، اور بندوں کو بتا دیا صرف عقیدہ اور عمل ہونے کے ساتھ بندہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے کسی صادق سچے کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ بھی دینا پڑے گا، اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ایسی ہے جو بندے کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اور صادق کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے حوالے سے لکھا کہ صدق کا، سچے ہونے کا سب سے کم تر جو درجہ ہے، سب سے ادنا ترین جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اور اس کا باطن ایک ہو۔ ہم جتنے بھی اولیاء کی تعلیمات کو پڑھ لیں، جتنے بھی اولیاء کی سیرت کو پڑھ لیں، ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے دوست بنے ہیں، اللہ کے پیارے بنے ہیں، ان کا ظاہر اور ان کا باطن ایک تھا۔ ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں نا تو بے شمار پہلو ہیں جنہیں علماء صدیوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ صرف دو پہلو میں آپ کے اور اپنے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ان کی سیرت سے جو ہے وہ فیض بھی حاصل ہو۔ آپ کی سیرت طیبہ کے دو بہت خوبصورت پہلو، ایک صدق مقال اور دوسرا رزق حلال۔ یہ آپ کی زندگی کے وہ عظیم پہلو ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو یہ دونوں پہلو اپنی زندگی میں لے کے آنے چاہیے۔ صدق مقال مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی بولے ہمیشہ سچ بولے۔ یہ قرآن کا بھی پیغام ہے، یہ اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کی زندگی کا جو ہے وہ اس کا حاصل بھی ہے۔ اور آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ والدہ کی تربیت کا بھی دیکھا کہ جب ماں نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو ڈاکو آگے، بڑا سارا واقعہ جو ہے وہ آپ نے علماء سے سنا ہے۔ ڈاکو آگے ہر ایک کی تلاشی لے لی، کسی نے بچانے کی مال کوشش کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ کا مال کسی کو ملا نہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود جھوٹ نہیں بولا، جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولا۔ اور پھر اس سچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو لوگوں کے مال کو لوٹنا جو ہے وہ اپنا کام سمجھتے تھے، وہی لوگوں کے مال و جان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ تو یہ آپ کی زندگی کی وہ بہترین کرامت اور بہترین مثال ہے، اور آپ کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو بندہ بھی ان کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھتا ہے وہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ صرف نام لینے تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام بھی ان کے جیسے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ سے ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال کے اوپر آج ہماری توجہ بہت کم ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ رزق حلال کھایا بھی، اور تربیت بھی جو ہے وہ لوگوں کو اسی بات کی دی کہ رزق حلال کے اوپر۔ حاکم وقت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور درم و دینار کی تھیلیاں لے کے آ گیا، اور بار بار اصرار کر رہا ہے کہ حضرت کچھ نذرانہ لے لیں، حضرت کچھ نذرانہ لے لیں۔ آپ نے انکار کر دیا، اس کا اصرار بڑھتا رہا، آپ انکار کرتے رہے، لیکن جب اصرار بڑھ گیا نا تو پھر آپ نے اس معاملے کی حقیقت سے جو ہے وہ پردہ اٹھانا چاہا۔ آپ نے جو ہے وہ اس کے درم و دینار کی تھیلی کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے دبایا۔ جب اس درم و دینار کی تھیلی کو دبایا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ اس جو ہے وہ واقعے کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اپنے سامنے رکھیے گا۔ خالق کائنات کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض جو اس کے اوپر میں نے لازم کیے ہیں وہ تو ادا کرتا ہی رہتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل ادا کرتا ہے، زائد عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بندہ خدا بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے وہ جدا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص طاقت اور قدرت شامل کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درم و دینار کی تھیلی کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ اسے نچوڑا، اس میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ بے ادب لوگوں کے حق کھا کے ہمیں نذرانے پیش کرتا ہے، ہمیں ایسے نذرانوں کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ عظیم آپ کی سیرت کا پہلو ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی مال لینے لگے تو ہم جو ہے وہ اسے دیکھیں کہ آیا وہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، کیسے رد ہونی تھی، فوراً قبول ہو جانی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ صرف ایک صحابی کا بھلا نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والوں کا بھلا کر کے انہیں نسخہ عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اپنی روزی کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عرس پر آنے والوں کے لیے یہ نبی پاک علیہ السلام کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روزی کو پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا قبول و مقبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان رضا علوی صاحب، جو کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب سے کہ آپ آئیں اور سیرت غوث پاک پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمام حضرات نہایت ہی مفتی صاحب نے فرمایا ولی دی مجلس ہوئے ولی اتھے دل نو تھام کے دل نو سنبھال کے بیٹھنا حکم ہے آقا دو جہان ہے، اور علماء دی مجلس وچ اپنی زبانہ دے کنٹرول کر کے بیٹھنا۔ اور یاد کرو اسی سب اگے منقبت آپ دی شان وچ سنی ہے، حضور بدر المعالی سیدنا میاں بدر محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ، وہ دو جملے نے جو لکھے گئے پڑھے گئے سنے تمام حضرات نے، تم خود بھی صحیح اور ابن صحیح۔ اسی تے صرف منگتے ہیں حاضر ہوئے ہیں تے خود نہیں آئے بلائے گئے۔ قرآن اور حدیث دا خلاصہ نچوڑ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ واللہ 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 یہ آستانہ علیہ بٹالہ شریف دا سٹیج ہے، غوث اعظم دی اولاد ہے، سٹیج ہے، حسنی حسینی شہزادے نے، امام حسن علیہ السلام دا فیض، امام حسین علیہ السلام دا پائنتن پاک دا گرانہ، آقا علیہ السلام دی آل۔ تو اس واسطے غوث اعظم شیخ الانس والجن والملائکہ صرف انساناں دے پیر نہیں بلکہ فرشتیاں دے بھی، ملائکہ دے بھی، جناں دے بھی، اور تمام پیران دے پیر نے۔ ہر ولی صرف اپنے مریدان دا پیر ہے، اور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی۔ اس سٹیج تے زیادہ ٹائم نہیں ہوندہ، مقصد حاضری ہوندی ہے، نہ ہی اپنا کوئی علم دکھانا، اتھو سب کچھ ملتا ہے۔ تو ان سارے بیٹیاں ماواں پہنا سادھا مبارک دے مستحق کو کہ اللہ رب العزت نے
آقا علیہ السلام دی آل اولاد اور غوث اعظم دی سچی سچی حسن حسینی شہزادیاں نال سانو گناہگاراں نوں وابستہ فرمایا۔ ہن ایک واری درود شریف بلند آواز نال پڑھو۔ میں اپنی گفتگو نوں طول نہیں دینا، صرف گل سمجھانی۔ تے بغداد دے ممبر تے بغداد دے لاڑے غوث اعظم جنہاں دی اج شادی ہے، جنہاں دا اج عرس پاک ہے، جیڑا خطبہ او پڑھ دے سن درود شریف تسی پڑھو بلند آواز نال، تے او خطبہ پڑھ کے میں چند گلاں تانوں سنانیاں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی شہباد لامکانی قندیل نورانی، آپ دے سب تے پہلے کتاباں دے حوالے اگر میں دیاں کافی وقت درکار ہے۔ اے فیض میرے پیر بدر محی الدین اور فیض انہاں دے کو لفت جگر گوشہ کثیر العلم عظیم الاخلاص والی کان حضرت مولانا سید میاں الطاف محی الدین قادری رضی، جنہاں دے سکے بتیجے آپ حضرات دے سامنے دیدار کر رہے ہیں۔ میں تسی قرآن حدیث جو دیدار دا میں دساں گا، اور حضرت حضور سیدنا بدر المعالی شمس العلوم قادری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہاں نے دربار شریف بڑی محنت نال مریدین واسطے بنایا، اور آپ فرماندے سن میں خادم آئے مہمان نے غوث پاک، میں دے کہ خدمت کرن والا مہماناں دی غوث اعظم دے مہمان آمدے نے۔ آپ نے خانگاہ شریف بی بی جان دے وصال تے میں قدم بوسی کی تھی، کثیر العلم عظیم الاخلاص والی خان، زبان دے اتنے لطافت، نامی سیدنا الطاف محی الدین، اتنا رحم و کرم اور شفقت اور اتنے مہربان اور شفیق۔ قدم بوشی کیتی میں بی بی جان دا وصال مبارک سی، 40 دن پڑھنا سی حکم سی۔ آپ نے پہلا منو آپ فرماندے سن حافظ صاحب، اس دن خانگاہ شریف آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ نے جانا نہیں، یہاں ہی ٹھہر۔ تو میں سمجھ گیا آپ نے منو ہن مولوی بنا دیتا ہے، انہاں دا کرم ہے پورے پاکستان وچ۔ میں علماء دی صفحے نائل وچ بیٹھنے دے لائق نہیں۔ حضرت شیخ علی تی پہلے کتب پلیٹھی دے غوث پاک دے مرید، انہاں نے اس آیت دے بارے عرض کیتا کہ اے مرشد یا غوث پاک، سمجھ نہیں آمدی عقل علم شعور تی فہم ادراک تی تہاڈی ذات بالا تار ہے، تسی سمجھ وچ نہیں آ سکدے۔ اور اس آیت جڑی پڑھی وَخَلَقَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورہ نمل دی، آپ نے فرمایا علی تی کنڈی دے، تو میں آج کلہ ہی مرید ہے، میرا پلیٹھی دا کتب پہلا تو میں بھی ہاں اور کوئی نہ آوے۔ آپ نے فرمایا اس آیت دا مفہوم محدثین نے محققین نے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کوئی ایہو جئی مخلوق پیدا کرنے والا جیڑی کسے دی سمجھ وچ نہ آوے، اللہ دی سوا اور اللہ دے رسول دی سوا کسے دی بھی سمجھ وچ نہ آوے۔ اس آیت دا مفہوم عرض کیتا یا مرشد غوث اعظم میں فرماؤ یہ دا مطلب سانو سمجھ وچ نہیں آمدا۔ فرمایا انا شیخ عبدالقادر جیلی، اے شیخ علی تی یاد رکھ انہاں بندیاں وچوں جنہاں دا اس آیت وچ ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایسی مخلوق پیدا فرمانے والا جڑے کسے دی سمجھ وچ نہیں نہ آون، فرمایا ایک میں ہاں شیخ عبدالقادر۔
کون احاطہ کر سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ تو دوستو اسی خود چل کے نہیں آئے، غوث پاک دا عرس دا مہینہ علماء نے عریس بھی ہے، عرس بھی ہے، شادی بھی، لاڑا بھی، سارے کام آج غوث اعظم دی شادی ہے، نم کنامت العروس ہے۔ اے حدیث پاک دی ثابت ہے، میں تسی مریے دے بندہ فلانا مر گیا، اللہ دے ولیاں دے وقت آمدہ ہے وصال دا، تو اتھے لفظ نہیں بولیا جاندہ وصال مبارک، وصال مبارک یعنی ولی ہے زندہ۔ آؤ قرآن اٹھاؤ، بنی اسرائیل دے ولی 309 صدیاں بیت گئیاں، انہاں دے نال کتا جڑا سنگت وچ آ گیا، صحبت وچ آ گیا، معیت وچ آ گیا، وہ کتا بھی 309 سال اتنا وفادار سی کتا، اتنا وفادار سی کتا۔ ارے ولیاں دا ادب بے ادبی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھو، قرآن میں سورہ کاف 15ویں پارے میں کتا اگر کوئی کسی کے ہاں گھوڑے پر آ جائے مہمان، اس کے ساتھ کتا بھی ہو تو کتے کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ درود شریف پڑھو۔ کتے دا کدے کسے ذکر اللہ دی ذات نے ولیاں دی سنگت صحبت معیت جڑا جڑ گیا بے زبان کتا، ایک نماز نہیں پڑھی، نہ قرآن پڑھیا، نہ تبلیغ کی تھی، ایک جانوار کتا، وفادار کتا۔ میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے انہاں پیشاں ترایا تمکایا نس جائے، ظالم بادشاہ ہے خبر دے دا، کتے نے اتنا زبان کی تھی، ٹاؤں ٹاؤں کیتا، اللہ پاک نے کل فرما کے کتے نے آکھیا مولا منو زبان دے کہ میں قوت گویائی عطا فرما، میں تیرے ولیاں نہ گلنا کروں۔ اللہ نے فوراً کل فرما کے کتے نو زبان دی، انہیں بنی اسرائیل دے ولی نبی پاک دی امت دے ولیاں دی شان دے بلند و بال افضل ہے، بنی اسرائیل دے اولیاء، انہیں کتے نے عرض کیتا اے اللہ دے ولیو دوستو تسی لاجپال ہو۔ قرآن پاک وچ واقعہ کو قصہ کہانی، قرآن پاک وچ فتویٰ جنہیں لانے پہلا اللہ دے لائے کہ رب نے کتے دا بہنا بھی بیان فرما دیتا، کتا کس طرح ولیاں دی دہلیز تے بیٹھا سی، ادب سکھنا ہوئے، قرآن اٹھاؤ، قرآن دا ترجمہ پڑھو، سورہ کاف اٹھاؤ، بنی اسرائیل دے ولیاں اور انہاں دے کتے دی ادب سکھو۔ اور غوث اعظم دا مقام تے میں دسے قرآن میں کوئی پا نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کسے دی سمجھ وچ آ نہیں سکتے۔ تو آج دا بلاوا آنا اسی خود نہیں آئے، غوث اعظم نے بلاوا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ دا مفہوم ہے کہ میرے بندو، یہ دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے، محدثین نے دو معنی فرمایا، ایک عمومی معنی ہے کہ میری عبادت کرو، ایک خصوصی معنی ہے فَاذْكُرُونِي کہ اللہ نے اپنے ولیاں نو فرمایا، اپنے بندے مقرب صالح ولی نال مخاطب ہو کے فرمایا فَاذْكُرُونِي، میری عبادت کر، یاد کر، زہد کر، تقوی کر، ورع کر، اور حق لال دا کھا اور عام نہ کھا، اور پوری تصفق کے اندر غوث پاک دا بچپنا، ایام طفولیت، آقا دو جہان دی ایام طفولیت پڑھ کے بار بڑی وام بیٹھی ہے یار، غوث پاک رسول پاک دے یار میں بیٹھے معادنہ کرو ایام طفولیت جو آقا دی شان ہے، وہ آقا دے بیٹیاں دی شان ہے، غوث اعظم دے ایام طفولیت اور ساری سیرت آپ دے والد حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی پیدا ہویا سیب، رڑتا سیب، چورایا نہیں، قبضہ نہیں کیتا، چوری نہیں کیتا، کھویا نہیں، ندی دریا وچ رڑتا سیب، ایک لقمہ کھادا
اتق اللہ مفتی صاحب نے بیان کیتا ہے یار میں اس پارے کہ اللہ دی ڈر جاؤ اے ایمان والو اور سچیاں دے ساتھ دیکھو حضور غوث پاک دا نانک دادک کہ آپ نے سیب چرایا نہیں کھاتا اور ڈر گئے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی قیامت دے دن تو مجرم ہو جائے گا مجرمان دی صاحب بھی چلا جائے گا تقوی دائے عالم انما یخش اللہ من عبادہ العلماء خشیت الہی دا غلبہ تقوی دا عالم پریزگاری دا عالم اور آپ دا ظاہر و باطن دا عالم آپ دی سیرت دا عالم ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے چل دے باغ آ گیا المختصر اتھے سال محنت کی تھی کئی علماء نے فرمایا 12 سال گوڈی مالی بنے اس سیب دا لقمہ بخشانے واسطے تاکہ اللہ دی بارگاہ مجرمان دی صافش نہ ہو جاما اللہ اے نہ کہہ دے کہ ابو صالح تم نے سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا کسی کے باغ کا حالانکہ چوری نہیں کیا اور غضب نہیں حضور غوث پاک دے ابا جی نے 12 سال خدمت کی تھی بڑا لمبا ہے واقعہ ہے مال مختصر کرنا اور آپ دی والدہ ماجدہ ادھر باغ دے مالک حضرت سیدنا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی جو غوث پاک دے سکے نانے غوث پاک نے وطر مردہ زندہ کرنے کی عادت مردہ نہیں عیسیٰ روح اللہ سورہ بقرہ قال ان یبرئ الاقمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام مریم دے بیٹے کوڑیاں نو ہاتھ مار دے سن شفا مل جاندی سی قرآن ہے سورہ بقرہ اور نبیوں نو اکھاں دیندے سن فرمایا میں انیاں نو اکھاں دینا وا نبی دا معجزہ میں مردے زندہ کرنا اور غوث پاک دی شان کہ مردے نہیں آپ دے نانا جانا یہ 6 سال دے تو ایک بی بی بسرے دی ان پینڈو زبان میں آخری گال میں کر کے ختم کرنا میں چھاٹ بسرے دی مائی ٹوری ہے بچہ فوت ہو گیا یہ بعد نے لکھے علماء نے بچہ بڑا سخت بمار ہے حکیمہ طبیبہ کوئی بی بی آئی بڑی مائی ایک ہی پتر ہے اس ماں نو پتہ ہے جدہ ایک ہی ہوئے بیمار ہوئے بیماری دا غلبہ حکیمہ طبیبہ لا علاج کر سڑیا اور روندی پھر دی ہے بسرے دے بزاراں وچ ایک ولی اللہ آگے فرمایا ہو بڑے شفیق آئے بی بی کیوں پریشان ہیں انہیں آکھیا بابا جی کوئی پتر ہے دے بیمار ہے بڑا ڈاکٹر حکیمہ نے لا علاج کر دیتا ہے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو چلی جا بغداد شریف پریشان نہ ہو چلی جا بغداد شریف دے لیندے والے پاسے چاریاں دے وچ ایک بزرگ نہیں ولی اللہ حضرت ابو الوفا انہاں دا نام بڈھا بابا ہے اوتھے پتر نو لے جا اتھو اللہ پاک تیرے پتر نو شفا عطا فرمائے دا مائی اونائی ہے 100 کلومیٹر دا فاصلہ مائی پیدل آئی آکے اس بابا جڑا درویش ہے ابو الوفا ایک قدم اندر رکھیا ایک بار ہے کہ بچہ انا للہ و انا الیہ بچے روح پرواز کر گئی مائی آکے انہیں آکھیا بابا جے میرا بچہ پیشاں فوت ہو جاندہ تے میں چلی جاندی میں تیرے دربار آ گئیاں تیرے بیڑے آ گئیاں لے کے زندہ آئیاں تے مر گیا تیرے بیڑے دروازے جے قدم رکھیا ہے ان میں مردہ تیرے درد آ کے مریا ہے میں زندہ لے کے جانا ہے بابے نے آکھیا مائی کہ ہو جیاں کملیے گلاں کرنی ہیں منہ چو نکلے کول واپس نہیں آمدے بدن وچو نکلی زبان گل بدن وچو نکلی جان واپس نہیں آمدی کول واپس نہیں آمدے کہ ہو جیاں گلاں کرنی ہیں انہاں کیا بابا جی تقریراں دا ویڑا نہیں میں بچہ زندہ لے کے آئی ہیں